الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل طیبا، جس نے حلال پاکیزہ روزی کھائی، وعمل فی سنت، اور جس نے سنت کے مطابق عمل کیا، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ، اور جس کی تکلیفوں سے لوگ محفوظ رہیں، جس کی ایذا رسانیوں سے لوگ محفوظ رہے۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دخل الجنہ، اللہ پاک اسے ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ایک صحابی نے کہہ دیا، فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، ان ھذا الیوم لکثیر فی الناس، آج کل ایسے لوگ تو بہت موجود ہیں، اس لیے کہ حلال کھانے والے صحابہ اکرام کے دور میں نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے؟ سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگ بہت موجود ہیں، اور ایسے لوگ بھی بہت موجود ہیں جو کسی کے دل کی راحت بنے ہوئے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، کسی کو دکھ نہیں پہنچاتے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي، بیچ میں وہ چندے کا اعلان مجھے یاد آ گیا، وہ چندے والے ملاقات کے لیے آئے تھے، تعاون کرتے ہوئے جائے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگرچہ اس دور میں اتنے لوگ بہت زیادہ موجود ہیں، لیکن بعد کے زمانے میں بھی اتنے ہوں گے نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ لوگ تو ہوں گے کہ ان کی زندگیوں میں حلال کمائی کا اہتمام ہوگا، سنتوں کا اہتمام ہوگا، اور وہ اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچائیں گے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا، میرے بعد کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہوں گے۔ تو یہ تیسرا کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہ پہنچانا۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمان تو وہ ہے، ایک حدیث میں مسلمان تو وہ ہے جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچائے، ہاتھ سے نہ پہنچائے، زبان سے نہ پہنچائے، لیکن دوسری حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا، المسلم من سلم الناس من لسانی ویدی، مسلمان تو وہ ہے جو کسی بھی انسانیت کو بھی، جانوروں کو بھی، چاہے وہ اپنے مذہب کا ہو چاہے نہ ہو، کسی کو بھی اپنی ذات سے دکھ نہ پہنچائے، کسی کو بھی اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچائے۔ تو یہ تیسرا کام ہمارے نبی نے حدیث شریف میں بیان فرمایا کہ کسی کے دل کو زخمی نہ کرو۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، یہ رمضان کا 24واں روزہ ہے، آنے والی طاق رات 25ویں رات ہے، اللہ ہر ایک کو بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ ہر ایک کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے بیت اللہ کا، آپ طواف سے فارغ ہوئے، طواف سے فارغ ہونے کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے کعبہ، تو اللہ کا گھر ہے، تیرا اکرام بہت ضروری ہے، تیرا احترام بہت ضروری ہے، ارے تیرا طواف تو فرشتوں نے کیا، اور علماء نے لکھا ہے کہ فرشتوں کی تعداد بہت بڑی تعداد اللہ نے کسی کو بتلائی نہیں، یہ قرآن کریم میں موجود ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ بہت سی مرتبہ ہم تو حج کے بھی سفر کر لیتے ہیں، عمرے کے بھی سفر کر لیتے ہیں، طواف کے کئی مرتبہ موقع مل جاتے ہیں، لیکن فرشتوں کو طواف، جس فرشتے نے ایک مرتبہ طواف کر لیا، پھر قیامت تک اس کو دوسری مرتبہ طواف کرنے کا موقع ملتا نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا، تیرا اکرام بہت ضروری ہے، تیرا احترام بہت ضروری ہے، اس لیے کہ تیرا طواف تو فرشتوں نے کیا، انبیاء اکرام نے کیا، اور قیامت تک کے آنے والے لوگ کرتے رہیں گے۔ لیکن ہمارے نبی نے کعبے سے کیا فرمایا، اے بیت اللہ، اے کعبہ، اے اللہ کا گھر، اگر تجھے کوئی
توڑ دے, 100 مرتبہ توڑ دے. بولو ایسی غلیظ حرکت کوئی کر سکتا ہے؟ بیت اللہ کو 100 مرتبہ کوئی توڑے گا, گرائے گا؟ اگر تجھے نعوذ باللہ کوئی 100 مرتبہ توڑ دے, گرا دے, اور میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے 100 مرتبہ بناؤں, اس پر مجھے اتنا کوئی افسوس نہیں ہے جتنا ایک مسلمان کے دل پر سوئی کے ناکے کے برابر تکلیف پہنچانے پر افسوس ہوتا ہے. تو اندازہ لگاؤ, حدیث شریف میں ہمارے نبی نے مومن کے دل کی وقت, مومن کے دل کی اہمیت کو کعبۃ اللہ سے بھی بڑھ کر بیان فرمائی ہے. اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کے اچھے اخلاق بنا دے. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, انسان دین بھر کے لمبے لمبے روزے رکھ کر, رات بھر کی لمبی لمبی نوافل کا اہتمام کر کے اتنے اونچے مقام تک نہیں پہنچ سکتا, اتنے اونچے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا جتنا کہ اچھے اخلاق سے وہ مقام اور مرتبے کو حاصل کر لیتا ہے. تو حدیث شریف میں ہمارے نبی نے تیسری بات بیان فرمائی, اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ. اگر ہماری ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچتا, اور حقیقت یہی ہونی چاہیے, اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہ کر سکے تو اس کے ساتھ برا سلوک بھی نہ کرے. کسی کے بارے میں اچھا بول نہیں بول سکتے تو اس کے بارے میں برا بول بھی نہ بولے. اور ایک حدیث میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا, میرا وہ امتی جس نے کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دیا. اب دیکھو, اچھا بول بول کے دل کو خوش کر دیا, یا اس کی کوئی مدد کر لی, یا اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کر لیا, یا اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر لیا, کسی مسلمان کے دل کو خوش کیا. حدیث شریف میں فرمایا دل کو خوش کرنے کے بدلے میں اللہ پاک ایک فرشتے کو پیدا فرماتے ہیں, اور وہ فرشتہ قیامت تک اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہتا ہے, اللہ کی تعریف کرتا رہتا ہے, اور اس تعریف کا ثواب, اس حمد و ثنا کا ثواب دل خوش کرنے والے بندے کو ملتا ہے. یہاں تک کہ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب میرا امتی قبر کے حوالے ہو جائے گا, اب وہ قبر میں خوبصورت شکل والا انسان اپنے پاس دیکھے گا, اس کے کپڑوں میں سے خوشبو آ رہی ہوگی, اس کا جسم بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہوگا, اور وہ قبر میں پوچھے گا, چونکہ وہ اس کو کمپنی دینے کے لیے آیا ہوگا, تو وہ قبر میں پوچھے گا کہ تو کون ہے. خوبصورت انسان کو پوچھے گا, خوبصورت حسین و جمیل شکل والے کو پوچھے گا کہ تو کون ہے, تو وہ کہے گا, وہ خوبصورت حسین و جمیل شکل والا کہے گا کہ میں ایک فرشتہ ہوں, جس وقت تو نے فلاں مومن کا دل خوش کیا تھا اس وقت اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا, آج تو قبر کے حوالے ہوا ہے, میں تجھے قبر میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا بلکہ تجھے کمپنی دوں گا, تجھے ساتھ دوں گا. تو میرے بھائیو, دین پر چلنا تو بہت آسان ہے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ تشریف فرمائے, بہت سے لوگ حضرت کے پاس جمع ہو گئے اور پوچھا کہ حضرت ایسا کوئی وظیفہ بتلا دیجئے جس سے ہم اللہ کے قریب ہو جائے, جو وظیفہ خاص ہو جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. حضرت نے فرمایا بس اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ, اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے, اس سے بڑا اللہ سے قرب حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا. تو تیسری بات حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمائی بیان, وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ, اپنی تکلیفوں سے لوگ محفوظ رہیں. اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے, ہم اپنی ذات سے بھی دوسروں کو معاف کرنے والے بن جائیں اور اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہ پہنچائے. اللہ ہم سب کو ایسے اچھے اخلاق نصیب فرمائے. لیکن آج ایک چھوٹی سی دعا بتلا دوں, اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے ہم ہر دل عزیز شمار ہوں گے, یعنی ہر ایک کے دلوں میں ہماری محبت ہوگی, ہر ایک کے دلوں میں ہمارا اکرام ہوگا, ہر ایک کے دلوں میں ہماری جگہ ہوگی. میں نے گزشتہ آپ کو بتلایا تھا کہ ہم مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں تو اس میں آخرت کی بھلائیاں تو چھپی ہوئی ہیں, لیکن ساتھ میں دنیا میں بھی اللہ پاک ہمیں بھلائیاں نصیب فرما دیتے ہیں. ہم بہت سی مرتبہ بولو اپنے گھر میں آئینے کو دیکھتے کہ نہیں دیکھتے, اور آئینہ دیکھنا کوئی بری چیز نہیں ہے, حالانکہ صفائی دل کی ہونی چاہیے, لیکن ہم اپنے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے آئینے کو دیکھتے ہیں کہ چہرے پر کوئی نامناسب بات تو نہیں لگی ہے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل کو کبھی نہیں دیکھتے کہ دل کتنی گندگیوں سے بھر چکا ہے, دل کتنی برائیوں سے بھر چکا ہے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں, کیا خوب لگا دل جینے میں, مرنے کو مسلمان بھول گئے. آئینے کو دیکھ کر ایک چھوٹی سی دعا پڑھنی ہے, اس دعا کو پڑھنے کی برکت
برکت سے اب دعا ہر ایک کو یاد ہوگی، صرف سنت سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، اللہ ہر ایک کے دل میں ہمارا مقام اور ہمارا مرتبہ پیدا کر دے گا۔ میں نے کہا نا گزشتہ میں نے آپ کو دعا بتلائی تھی، اب تجربہ کرو، اللہم اجعلنی فی عینی صغیر، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرنے کی برکت سے مجھے تجربہ ہے کہ ہم اپنی ذات کو اپنے دل میں چھوٹا سمجھے، اللہ لوگوں میں ہمیں بہت بڑا بنا دیتے ہیں، لوگ ہمارا اکرام و احترام کرتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں ایک دعا بتلائی، آئینے کو دیکھ کر اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اس دعا میں ہم اللہ سے دعا یہ مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو نے میری شکل کو حسین بنایا ہے۔ ہر آدمی آئینے میں دیکھ کر تو اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا ہے، خوبصورت سمجھتا ہے، اور حقیقت ہے بھی اللہ نے اس کو خوبصورت ہی بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں اللہ تو نے میری صورت کو اچھا بنایا، اب تو میری سیرت کو اچھے بنا دے، یعنی میرے اخلاق کو اچھے بنا دے۔ بولو جس کے اخلاق اچھے ہوں گے ہر ایک کے دل میں اس کی محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہر کوئی آدمی اس سے محبت سے ملنے کو دل چاہے گا کہ ہر ایک کا دل چاہے گا۔ تو آئینے میں دیکھ کر یہ چھوٹی سی دعا پڑھنے کا اہتمام کرو، جس کی برکت سے لوگ ہمارے لیے ہمدرد ہوں گے اور ہم لوگوں کے لیے ہمدرد ہوں گے، یعنی ہمارے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج بھی آنے والی رات طاق رات ممکن ہے شب قدر ہو، اس کی تلاش کر سکتے ہیں، اب صرف 3 راتیں آج کے ساتھ ہمارے پاس باقی رہی، اللہ پاک ان راتوں کی ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔